السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے۔ امپورٹنٹ اس طرح ہے کہ ایک بہت بڑی تکلیف سے اپنے بچوں کو بچائیں، خود بھی خیال کریں کہ بظاہر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر معمولی لگتی ہیں لیکن ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ وہ پرابلم ہے جو آج کل کا لائف سٹائل ہے، اس کے مطابق گردے فیل ہونے کی ابتدا کس طرح ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ حکیم لقمان کے پاس کچھ لوگ شکایت لے کے آئے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس نے ایک اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی ہے۔ تو حکیم لقمان نے پوچھا کہ کیا ایسی کیا حرکت کر دی ہے جو اخلاق سے گری ہوئی ہو میرے بیٹے نے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم اس کا استقبال کر رہے تھے، استقبال کے لیے کھڑے تھے، وہ گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا تو آ کے گھوڑے سے اترتے ہی اس نے پیشاب کر دیا۔ نیچے بیٹھ کے فوراً گھوڑے سے اترا اور ساتھ ہی بیٹھ کے پیشاب کر دیا۔ تو یہ بات ہمیں بہت بری لگی۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بلا کے پوچھا کہ کیا کل ایسی حرکت کی گئی ہے؟ بیٹے نے کہا جی بابا، مجھے بہت زور سے پیشاب آیا ہوا تھا تو میں نے اس طرح گھوڑے سے چھلانگ لگا کے کر دیا۔ تو حکیم لقمان نے اسے ایک زور سے تھپڑ مارا اور فرمایا کہ تم گھوڑے سے اترے کیوں؟ تم نے گھوڑے کے اوپر ہی کیوں نہیں کیا؟ تم نے اتنی دیر پیشاب کو روکا کیوں؟ تو دوستو یہ حکایت ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج کل جو لائف سٹائل چل رہا ہے یا بچے پڑھتے ہیں، جس طرح سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ جاب ہیں جن کے سافٹ ویئر انجینئر ہیں، یا جو بچے میڈیکل کا پڑھ رہے ہیں، جو انجینئرز بن رہے ہیں، جن کا موبائل کے ساتھ، لیپ ٹاپ کے ساتھ، فون کے ساتھ کام ہے، پڑھنے لکھنے والے لوگ، ایسے بچے جو جاب کر رہے ہیں اور ان کا کام ختم نہیں ہوتا، کمپیوٹر پہ کام ہے، تو ان کے لیے آپ بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ بچے پیشاب روک لیتے ہیں۔ پیشاب روکنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو جب مثانہ فل ہو جاتا ہے تو مثانے کے اندر کیویٹیز بن جاتی ہیں۔ کیویٹیز جس طرح غبارے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اس طرح کے وہ غبارے بن جاتے ہیں، اور مزید پریشر اگر بڑھ جائے تو وہی یورین سیپیج ہو کے لمف کے ذریعے بلڈ میں شامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے بلڈ زہریلا ہو جاتا ہے، اور اس بیماری کو کہتے ہیں یوریمیا۔ یوریمیا اور ٹاکسیمیا یہ تقریباً کافی ملتی جلتی علامات ہوتی ہیں اس کی۔ یوریمیا کا مطلب ہے پیشاب کا زہر، یوریا، یورین، خون میں شامل ہو جانا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر باڈی کے ٹشو ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، باڈی سے یورین کی سمیل آتی ہے، پسینے سے بھی سمیل آتی ہے، اور اعضاء ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جوڑوں کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مثانہ جب فل ہو جاتا ہے اس کا ریورس پریشر پڑتا ہے کڈنی کے اوپر، تو کڈنی فیلیور کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ جو بچے اس طرح کے جو میں نے بتایا، یا ٹیچر حضرات ہیں، یورین آیا ہوا ہے، پیریڈ لگا ہوا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تھوڑا سا پڑھا کے تو میں واش روم جاتا ہوں۔ سافٹ ویئر کا کام کرنے والے سوچتے ہیں کہ اچھا یہ تھوڑا سا بنا لوں پھر جاتا ہوں۔ یا جس طرح کے بچے آج کل فری فائر اور یہ گیمز کھیلتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 2 بندے مار کے تو پھر میں پیشاب کرنے جاتا ہوں۔ جب وہ روک لیتے ہیں تو پھر یہ پرابلم ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کے یہ آنکھوں کے نیچے تھیلیاں سی بیگز بن جائیں گے،
اور جسم پھولنا شروع ہو جائے گا اور ان کے مثانے میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر بچے دیکھیں کہ ناف کے نیچے ان کے درد شروع ہو جاتا ہے یورین روکنے کی وجہ سے، کیونکہ مثانے میں فلنس اور پھر کیوٹیز اور یوریمیا اور کڈنی فیلئر، یہ آپ 3-4 چیزیں یاد رکھیں۔ ایسے بچوں کا اب حل کیا؟ اب حل کی طرف آتے ہیں۔ اس کا سلوشن یہ ہے میرے دوستو، پانی بچوں کے پاس رکھیں، ان کے سامنے رکھ دیں۔ جو تھوڑے سے سیانے بچے ہیں ان کو سمجھا دیں کہ اب پانی پڑا پی لو، زبردستی پلائیں۔ جو خود سے نہیں پی رہے ان کے ہاتھ میں تو بولیں، سختی سے ان کو حکم دیں کہ پانی پیو اور خالی کرو گلاس۔ پانی ایک تو پئیں، کیونکہ یہ بچے پانی نہیں جب پیتے تو اس سے بھی پرابلم ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ ان کو اٹھائیں، بائی آرڈر اٹھائیں، انہیں حکم دیں کہ فوراً ہر چیز ادھر ہی رکھو اور جا کے پہلے یورین کر کے آؤ۔ دوستو ہر 4-5 گھنٹے کے بعد ان کو اٹھائیں اور ان کو واش روم بھیجیں، زبردستی اٹھائیں۔ اب اپنی بچوں کی صحت کے لیے یہ قربانی دیں، اور بڑے جو خود سمجھدار ہیں وہ بھی خدا را اس کو پیشاب کو روکیں مت۔ اس کے علاوہ پانی بھی پئیں۔ پانی کی کمی بھی نقصان دہ ہے اور پانی کا جسم میں رک جانا وہ بھی نقصان دہ ہے۔ آج کل بچے پانی بھی نہیں پیتے۔ وہ ایک مثال دیتا ہوں، کڑک مرغی ہوتی ہے نا، جو مرغی انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے بچے نکالنے کے لیے، تو وہ بیٹھی رہتی ہے، اکثر مرغیاں وہاں بیٹھی بیٹھی مر بھی جاتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ، جو پرانے لوگ ہیں، وہ اس مرغی کو پکڑ کے انڈوں سے اٹھاتے ہیں کہ جاؤ کھانا پینا کرو۔ پھر وہ جب ایک دفعہ زبردستی اٹھا دیا جاتا ہے نا، تو پھر وہ مرغی نکلتی ہے باہر اور دانہ چگتی ہے، پانی پیتی ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کے انڈوں پہ بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ جو بیٹھنے کا کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کا بھی یہی حساب ہوتا ہے کہ وہ اتنے اس میں انوالو ہو جاتے ہیں کام میں کہ انہیں کھانے پینے کا ہوش نہیں رہتا، اور ضروری جو حاجات ہوتی ہیں، ضروری کام ہوتے ہیں، وہ بھی یاد نہیں رہتے، تو یا پھر وہ جان بوجھ کے لیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ایک تو ان کے سامنے پانی رکھیں اور کچھ وقفے سے انہیں پانی زبردستی پلائیں۔ دوسرا، یورین کے لیے انہیں وہ مرغی کی طرح پکڑ کے اٹھائیں کہ اٹھو اور جا کے واش روم سے ہو کے آؤ۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ سرکار کی تمام امت کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اسی پہ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ حامی و ناصر۔